کرتے ہیں کہ میڈیا ہمارے خلاف، پرنٹ میڈیا ہمارے خلاف، الیکٹرانک میڈیا ہمارے خلاف، پوری دنیا ہمارے خلاف، یورپ ہمارے خلاف، امریکہ ہمارے خلاف. تو یاد رکھیے دشمنوں کا تو یہ کام ہے، شیطان تو اسی مشن پر ہے کہ وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو ورغلائے گا، لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی بات ڈالے گا. اللہ رب العزت والجلال کا بڑا احسان ہے، اس کے بے شمار احسانات ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر ہیں. اتنے احسانات ہیں کہ جن کا شمار بھی ممکن نہیں. ان تمام احسانات میں سے اس کا عظیم ترین احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا. سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا، حالانکہ اس کے اختیار میں تھا کہ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کیڑا مکوڑا بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں پتھر کا ایک ٹکڑا بنا سکتا تھا، پتھر کی ایک سل بنا سکتا تھا. اس دنیا کے اندر بہت سی مخلوقات ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، لیونگ بینگز بھی ہیں، نان لیونگ بینگز بھی ہیں. ہم بہت سی ایسی مخلوقات کو دیکھتے ہیں جن کے اندر کوئی جان نہیں، اور بہت سی ایسی جاندار مخلوقات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اعزاز بخشا، جو تکریم بخشی، کہ اس نے تمام مخلوقات پر انسانوں کو فوقیت دی. اور قرآن مجید میں اس تمغہ امتیاز کا اعلان فرمایا. ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو اعزاز بخشا، خشکی اور تری میں ان کو بسایا، پاکیزہ چیزیں انہیں عنایت کی، اور جن لوگوں کو ہم نے دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی مخلوقات میں سے، ان میں سے اکثر مخلوقات پر ان کو فضیلت دی، ان کو اعزاز بخشا، ان کو ڈگنیفائڈ کریشن بنایا. یہ اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کے متعلق اپنی آخری کتاب میں اعلان فرمایا. تو ظاہر ہے جب کوئی اعزاز بخشا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اکرام کا معاملہ کر رہا ہے، تو اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایڈڈ رسپانسبلٹی، زائد ذمہ داریاں بھی ہمارے کندھوں پر ہیں. ہمیں یوں ہی دیگر مخلوقات کی طرح نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم آئیں اور کھائیں اور کمائیں اور دنیا سے گزر جائیں. جانوروں سے اللہ تعالی نے ہمیں یوں ہی جدا پیدا فرمایا ہے کہ جانوروں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ دنیا میں آتے ہیں، کھاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے انسانوں کو جب پیدا فرمایا تو ان کے سامنے مقاصد رکھے، اور ان مقاصد ہی میں ان کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے. اب ہم جب ان مقاصد کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں پہلا مقصد تو اللہ کی عبادت، پہلا مقصد اللہ کو ایک ماننا ہے. دنیا میں جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، وہ یہی تعلیم دے کر دنیا کو گئے کہ اللہ کو ایک مانو. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہ ہم نے دنیا میں کسی ایک نبی کو بھی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس پر یہ وحی کی کہ وہ یہ کہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. انہ لا الہ الا انا فاعبدون، تو میری عبادت کرو، میری بندگی کرو. اب بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بندگی کے ایک خاص تصور کو پال لیں. بعض لوگ وہ ہیں جو نماز کو بندگی سمجھتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو صرف اخلاق کو بندگی سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بندگی نام ہے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا. قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ایک مقام پر کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس کے بعد پھر جو دوسرا جز ہے اس آیت کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کہ ایک طرف تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلا جز جو سب سے اہم ہے، جس پر دین کی پوری بنیاد ہے، کہ جس کے بغیر کوئی تصور ہی کا درجہ نہیں رکھتا، وہ ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی بندگی، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور اس کے معنی بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو.
پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ حسن سلوک آج ہم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حسن سلوک کا معاملہ وہ امتیازی معاملہ ہے جس میں مسلم قوم کو سب سے آگے ہونا چاہیے، علم تھامے ہوئے آگے ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بعد تابعین، اور پھر تبع تابعین، اور پھر اسلام جن ملکوں میں بھی گیا اسی حسن سلوک کی بدولت گیا، انہی اخلاق کی بدولت گیا۔ آج عالم یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کا معائنہ کریں تو ان علاقوں میں جہاں پر کسی بھی طرح کی آفتیں آتی ہیں، ان علاقوں میں جہاں پر غریب ہیں، ان علاقوں میں جہاں لوگ زندگی میں جوجھ رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مدد کرنے والا ہاتھ مسلمان نظر نہیں آتا۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ اور میں نے آیت جو شروع میں پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی بقا کا اعلان فرمایا ہے، اور انسانیت کی بقا کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافعیت کے اندر ہے، کہ اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر، اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں، اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں باعزت بقا چاہتے ہیں، رسپیکٹفل سروائیول چاہتے ہیں، تو ہمیں دوسروں کے لیے نافعیت اپنی ثابت کرنی ہوگی، اپنی نفع بخش زندگی ان کے سامنے رکھنی ہوگی۔ مولانا علی میاں صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ دنیا کے اندر قانون بقائے اصلح کا نہیں بلکہ بقائے انفع کا ہے، یعنی وہ چیز باقی رہے گی جو نفع پہنچانے والی، وہ چیز باقی رہے گی جو فائدہ پہنچانے والی، وہ قوم باقی رہے گی جو نفع پہنچانے والی، اور وہ قوم باقی رہے گی جو فائدہ پہنچانے والی۔ اب ہم بحیثیت امت اگر اپنا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہندوستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں بلکہ پورے عالم انسانیت میں سب سے غیر نفع بخش قوم مسلم قوم بن چکی۔ ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم دینے والا ہاتھ نہیں رہے بلکہ ہم مانگنے والا ہاتھ بن چکے ہیں۔ ہم ہر جگہ درماندہ بھٹکتے ہیں کہ ہماری کوئی مدد کرے، حالانکہ ہمیں جو مقام عطا کیا گیا تھا، جس منصب سے ہمیں نوازا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم دوسروں کو نوازیں، ہم نفع بخش بنیں، ہم مفید بنیں، ہم اپنے وجود کا دوسروں کو احساس دلائیں، ہمارے وجود سے دوسروں کو نفع ہو، اور ہمارے وجود کا احساس دوسری قوموں کو اسی وقت ہو سکے گا جب ہمارے وجود کی نافعیت ان کے سامنے آئے۔ جو بینیفیشل ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو نظام اخلاق اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر ہم وہ دوسروں کے سامنے نہیں پیش کر سکے تو یاد رکھیے ہم اپنی زندگی کے اندر ناکام ہوئے، اور بحیثیت مسلم امہ ہم ناکام ہوئے۔ اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں، جب پیام انسانیت کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاق کا مظاہرہ، یہ انسانیت کے کام تو انفرادی کام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر انفرادی کام آپ کریں گے اور انفرادی بنیادوں پر کریں گے، ان کی نوعیت اجتماعی نہیں ہوگی تو ان کا اثر بھی انفرادی ہوگا، ان کا اثر بھی اجتماعی نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاموں سے اجتماعی اثر جائے اور سوسائٹل امپیکٹ جائے، پورا کا پورا معاشرہ ہمارے کاموں سے متاثر ہو اور پورا کا پورا معاشرہ ہماری طرف کھینچا چلا آئے، ہماری صفات سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے پورا معاشرہ متاثر تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت مسلم امہ کام کریں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں، بحیثیت فرد ہم یہ کام کرتے ہیں، نہیں، بحیثیت فرد ہم کام نہ کریں بلکہ بحیثیت امت یہ کام ہمیں انجام دینا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اس قوم کی خاصیت بھی یہی بیان فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین فرد ہو۔ یہ اللہ نے نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، تم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہو، اور تم بھلائی کو عام کرتے ہو۔ اب بھلائی کو عام کرنے میں ایک طرف ہم لوگوں کو نماز کی تلقین بھی کریں، دین کی دعوت بھی دیں، اور دوسری طرف اخلاق کا مظاہرہ بھی کریں، حسن سلوک بھی کریں، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جو دین اسلام کے نام پر میڈیا کے اندر موجود ہے
اور میڈیا جس کی پبلسٹی کر رہا ہے، نیگیٹو پبلسٹی کر رہا ہے، وہ دین حقیقت میں وہ ہے جو مسلمان ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی ایک بات لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، لوگ آج واویلا کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہر دور میں ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ مکرمہ کی سرحدوں پر لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جو بھی مکہ مکرمہ آتا تھا، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا تھا، مشرکین مکہ اس شخص کے کان بھرتے تھے کہ دیکھنا مکہ مت جانا، وہاں ایک شخص ہے جو تمہارے کان بھر دے گا، تمہیں تمہاری اولاد سے جدا کر دے گا، تمہاری بیوی بچوں سے تمہیں جدا کر دے گا، تمہارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ ہنگامہ کرتے تھے، پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ یہ پروپیگنڈا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا، لیکن اس پروپیگنڈے سے ایک طرح کی کیوریوسٹی ڈیولپ ہو جاتی تھی، جستجو پیدا ہو جاتی تھی ان لوگوں کے اندر کہ ایک شخص کے بارے میں ساری دنیا کیوں بات کر رہی ہے، آخر وہ شخص ہے کون، اس کی تعلیمات ہیں کیا، اس کے ماننے والے کون ہیں۔ اور جب وہ جاتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، آپ کے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے اور معاملات ہوتے تھے، تو ان کی زندگیاں یکسر بدل جایا کرتی تھی۔ دشمن اس غرض سے آتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں گے، آپ کو لالچ دیں گے کہ حکومت لے لو، آپ سردار بن جائیے، آپ کو ہم مال و دولت دے دیں گے، آپ کو ہم اپنی بیٹیاں دے دیں گے، آپ کے سامنے دنیا کے خزانے لا کر رکھ دیں گے، طرح طرح کے آفرز دیے جاتے تھے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند آیتیں پڑھتے تھے اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے اور زندگیاں بدل جایا کرتی تھی۔ یعنی وہی پروپیگنڈا، وہی نیگیٹو پبلسٹی، وہی جو اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیلائی جاتی تھیں، وہ مرکز توجہ بنا دیتی تھی اسلام کو۔ یعنی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا انٹریکشن ہوتا تھا، معاملہ ہوتا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں لوگ دیکھتے تھے، تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ جس اسلام کو میڈیا پیش کر رہا ہے، جس اسلام کو سرحدوں پر بیٹھے یہ دشمنان اسلام پیش کر رہے ہیں، یہ اسلام تو وہ نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ جو میڈیا پبلسٹی اسلام کے خلاف کرتا ہے، جو میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، ہم اس پروپیگنڈے پر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔ میڈیا کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جہالت ہے، ہم کہتے ہیں بالکل جہالت ہے، آپ ہمارے محلوں میں آئیے، آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر علم کا، پڑھنے لکھنے کا ریشو کیا ہے۔ میڈیا کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر گندگی ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے محلے میں آئیے، بالکل آپ کو گندگی نظر آئے گی۔ میڈیا کہتا ہے کہ مسلمان لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سر کٹول کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دامن تار تار کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بالکل مسلمان ایسا ہی، آپ ہمارے محلوں میں آئیے، معائنہ کیجئے، تو ہم سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں، ہم سب سے زیادہ غصے ور ہیں۔ ہم میڈیا کے ہر پروپیگنڈے پر خود مہر تصدیق ثبت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہنگامہ کرتے ہیں کہ میڈیا ہمارے خلاف، پرنٹ میڈیا ہمارے خلاف، الیکٹرانک میڈیا ہمارے خلاف، پوری دنیا ہمارے خلاف، یورپ ہمارے خلاف، امریکہ ہمارے خلاف۔ تو یاد رکھیے دشمنوں کا تو یہ کام ہے، شیطان تو اسی مشن پر ہے کہ وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو ورغلائے گا، لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی بات ڈالے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، یہ ہے اصل بات۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہنگامے ہوتے تھے، اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں دشمنان اسلام کیا کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ جب ان کی زندگیوں کے ساتھ لوگ معاملات کرتے تھے تو ان کی زندگیاں یکسر بدل جایا کرتی تھی۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک طرف ہمیں عبادتوں کا بھی خیال کرنا ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہمیں روزوں کی پابندی کرنی ہے، ہمیں دیگر عبادتوں کی پابندی کرنی ہے، اور دوسری طرف عمدہ اخلاق کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کرنا ہے، جو اسلام کا امتیاز ہے اور یہ عین عبادت ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور پھر اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے،
یہ ہمیں ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کا اکرام کرے. اگر پڑوسی ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، تب بھی ان کا اکرام کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، یہودیوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، مشرکوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں اور ان کی خدمتیں کی ہیں. حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے تو ایک موقع پر مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چندہ اکٹھا کیا اور مکہ مکرمہ ابو سفیان جو اس وقت سردار تھے مشرکین کے، ان کے پاس وہ چندہ بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کی خدمت ہو سکے، جو پریشان حال ہیں ان کی کچھ مدد ہو سکے، ان کا کچھ تعاون ہو سکے. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ روشن باب ہیں، وہ درخشاں اوراق ہیں جن کو ہم پڑھتے نہیں، جن کو ہم دیکھتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، حتیٰ کہ نبوت سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں، حلف الفضول کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور جنگ فجار غالباً ہوئی تھی، لاکھوں انسانوں کو تہہ تیغ کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ اب جنگ بندی ہوگی اور مکہ مکرمہ کے اندر قریش آپس میں لڑائیاں نہیں کریں گے، اور جو دیگر قبائلوں کے ساتھ کشمکش ہوتی تھی جس کی بنیاد پر لاشوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے جاتے تھے، ذرا سی بات پر جو لڑائیاں ہوتی تو سال ہر سال چلتی تھی، ان لڑائیوں میں لاکھوں انسانوں کی جانیں جاتی تھی. ان لڑائیوں پر قدغن لگایا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ اب جنگ بندی ہوگی. اسی موقع پر ایک شخص مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو مکہ مکرمہ کے لوگ اور کمر بستہ ہو جاتے ہیں کہ ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس معاہدے میں شامل ہوتے ہیں. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں آپ کو حکومت بھی نصیب ہوتی ہے اور آپ کی فرما روائی ہوتی ہے، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر وہ معاہدہ میرے سامنے پیش کیا جائے، یعنی حلف الفضول کا معاہدہ میرے سامنے پیش کیا جائے تو میں اسے قبول کروں گا، کیونکہ وہ ایک مشترک بنیاد پر تھا. ہمارے اور غیروں کے درمیان، برادران وطن کے درمیان مشترک بنیاد انسانیت ہے. حضرت مولانا علی میاں علیہ الرحمہ بارہا یہ بات کہا کرتے تھے کہ اس دور میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وہ کہیں کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایک کلمہ سوا کی طرف آؤ، ایک کامن پوائنٹ کی طرف آؤ، ایک مشترک موضوع کی طرف آؤ. وہ مشترک موضوع اس دور میں کیا تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. آج وہ مشترک نقطہ، وہ کامن سبجیکٹ ہمارے اور برادران وطن کے درمیان بقول مولانا علی میاں صاحب علیہ الرحمہ انسانیت ہے. ہم ان کو انسانیت کو موضوع بنا کر اپنے سے قریب کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے اگر ہم نے ان کو اپنے سے قریب نہ کیا اور یہ خلیج بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی تو یہ فساد کو، مزید فسادات کو جنم دے گی، اور یہ خلیج جب اور بڑھے گی تو ہمارے اور ان کے درمیان مزید نفرتیں پیدا ہوں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. صلح حدیبیہ اسی لیے ہوئی تھی تاکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک معاہدہ ہو اور مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان معاملات بڑھیں، تاکہ مشرک مسلمانوں کے اخلاق دیکھ سکیں، مسلمانوں کے معاملات زندگی کا مشاہدہ کر سکیں، اور ان کو یہ احساس ہو کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے. اس بنیاد پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا اور محض 2.5-3 سال کے عرصے میں اتنی بڑی تعداد لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی 20 سالہ زندگی میں اتنی بڑی تعداد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت خالد ابن ولید، حضرت عمرو ابن العاص، یہ وہ مشہور صحابہ ہیں کہ ایک فاتح شام ہے، ایک فاتح مصر ہے، جو اسی صلح حدیبیہ کے دورانیے میں اسلام میں داخل ہوئے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی ہوگی اور ہمیں غیروں کو ایک مشترک پلیٹ فارم پر لانا ہوگا
ہمیں برادران وطن کو ایک مشترک پلیٹ فارم پر لانا ہوگا اور ان کے ساتھ معاملات کرنے ہوں گے، ان کو اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کرنی ہوگی۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا کر اپنے اپنے مدرسوں میں محصور ہو کر زندگی گزار لیں گے اور اسلام کا آفاقی پیغام پوری دنیا میں چلا جائے گا، تو یاد رکھیے یہ انتہائی غلط فہمی کی بات ہے، انتہائی غلط فہمی کی بات ہے۔ اسلام کو اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں بھیجا دنیا میں کہ ہم اس کو بند کمرے کے اندر محصور کر دیں یا ہم چہار دیواری میں اس کو بند کر دیں اور ہم خود بھی اس حصار میں محدود ہو کر رہ جائیں۔ اسلام تو اس لیے آیا تھا کہ ایک ایک گھر میں داخل ہو جائے، ایک ایک شخص تک اس کا پیغام پہنچ جائے۔ اور اس ملک کے اندر مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کا پیغام عام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں حسن سلوک کرنا ہوگا، کیونکہ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، اور یہی اہل اسلام کا ہر دور میں امتیاز رہا ہے۔ ہر دور میں آپ نے قصوں میں باتیں سنی ہوں گی، کہانیوں میں باتیں سنی ہوں گی، کتابوں میں باتیں پڑھی ہوں گی کہ لوگ مسلمانوں کے محلوں میں رہنا پسند کرتے تھے، مسلم ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے، وہاں علم کی روشنی تھی، وہاں اخلاق کی روشنی تھی، وہاں حسن سلوک کی روشنی تھی، لیکن یہ ساری چیزیں آج ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں اسلام کا احیاء کرنا ہوگا، ہمیں مسلمانوں کا احیاء کرنا ہوگا، ہمیں ان مسلم نوجوانوں کو جھجوڑنا ہوگا جو آج خواب غفلت کا شکار ہیں، جو اپنی لائف میں اپنی زندگیوں میں محصور ہیں اور بند ہیں، وہ آئزولیٹ ہو گئے ہیں۔ کورونا آیا اور چلا گیا 2.5 سال کے عرصے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کورونا سے پہلے بھی آئزولیٹڈ تھے، ہم کورونا کے دوران بھی آئزولیٹڈ تھے اور ہم آج بھی آئزولیٹڈ ہیں۔ ہم اسی کمرے میں، اسی تنگ دائرے میں محصور ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا ہے، یہ نعمت عظمیٰ بغیر کسی تگ و دو کے ہمیں حاصل ہو گئی، اب ہمیں کیا کرنا؟ ہمارے تو وارے نیارے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہمارے وارے نیارے نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ ہم اسلام کا آفاقی پیغام اپنے عمل اور اپنے کردار سے دوسروں تک پہنچائیں، ہم ان کو بتائیں کہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، ہم ان کو بتائیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، ہم ان کو بتائیں کہ اسلام کے اندر وہ اخلاق ہیں کہ شاید جو کسی دین میں نہیں دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری تو بعثت اس لیے ہوئی کہ میں اخلاق کے تمام شعبوں کو مکمل کر دوں۔ اللہ کے مختلف انبیاء اور مختلف رسول مختلف ادوار میں آئے اور مختلف خصوصیات لے کر آئے، ظاہر ہے ہر نبی کے اندر اللہ رب العزت نے تمام خصوصیات ودیعت فرما دی تھی، لیکن وہ تمام خصوصیات جلوہ گر نہیں ہوئی، کیونکہ ان تمام خصوصیات کو مجموعی طور پر جلوہ گر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا، آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنایا گیا، آپ کے نظام زندگی کو آخری نظام زندگی قرار دیا گیا، اس لیے اللہ رب العزت نے تمام نظام ہائے زندگی اور تمام نظام ہائے اخلاق کے لب لباب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ودیعت فرما دیا، یعنی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، اخلاق کے جتنے شعبے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا شعبہ، جزئیہ سے جزئیہ اور بڑے سے بڑا شعبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز برت کر دکھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پریکٹیکلائز کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عملی تصویر پیش کر دی، اور قرآن مجید کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی حقیقت میں قرآن ہے۔ قرآن مجید کے حسین و عمدہ اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مرقع اور مزین تھی، ڈیکوریٹڈ تھی۔ ہمیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں۔ میں نے آیت ایک آپ کے سامنے پڑھی، ایک آیت میں نے اور آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر وہی چیز باقی رہے گی جو لوگوں کو نفع پہنچائے گی، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی، اور جو لوگ بھی غیر نافع ہیں، جو لوگ بھی غیر مفید ہیں، جو لوگ بھی اپنی انفرادی زندگی میں محصور ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، وہ یاد رکھیں وہ سمندر کے پھین کی مانند، وہ سمندر کے جھاگ کی مانند ہے، اور سمندر کے جھاگ اور پھین سے زیادہ بے وقعت چیز کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں،
اور اگر ہماری بھی حیثیت معاشرے کے اندر ایک غیر نافع اور غیر مفید شخص کی یا فرد کی یا قوم کی ہے تو ہماری حیثیت بھی اللہ کی نگاہ میں سمندر کے پھین اور سمندر کے جھاگ کی طرح ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مفید بنانا ہوگا، نافع بنانا ہوگا۔ کہیں کوئی مصیبت آئے، کہیں کوئی ضرورت مند ہو تو سب سے بڑھ کر انسانیت کا علم بردار اگر کوئی نظر آئے تو وہ مسلمان ہو، ہم سب سے پہلے آگے ہوں، ہراول دستے میں ہوں، مقدمت الجیش میں ہوں، جھنڈا تھامے ہوئے ہوں، کہ جہاں بھی کہیں آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشان ہو تو لوگ کہیں کہ نہیں اس علاقے میں مسلمان ہیں، کوئی بھی پریشان ہوگا، کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہوگا تو مسلمان اس کی مدد کریں گے۔ یہ تو اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، یہ تو ہر جگہ موجود ہوتے۔ لیکن بہت افسوس کا مقام ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم کہیں نہیں ہوتے، ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں، اکثر مقامات پر ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے یعنی دینے والا ہاتھ وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم تو نوازنے والی قوم تھے، ہم تو لوگوں کو عطا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، ہم لوگوں سے بٹورنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو ہمیں نافع بننا ہوگا، مفید بننا ہوگا، غریبوں کے کام آنا ہوگا، بیواؤں کے کام آنا ہوگا، یتیموں کے کام آنا ہوگا۔ ہاسپٹل وزٹس کی بات کی گئی، اور جو بیچارے وہاں پر پریشان حال ہوتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کی تیمارداری کرنی ہوگی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہسپتال نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھر جاتے تھے، مشرکین اور یہود تک کے گھر آپ گئے، ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کی پرسان حالی کے لیے گئے، ان کے ساتھ آپ نے محبت کے بول بولیں، ان کے حال پوچھیں۔ ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں، ہم پڑوسیوں کے ہاں جاتے ہیں، ہم غیروں کے ہاں، برادران وطن کے ہاں جاتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، ہم آئے ہیں تاکہ آپ کی پرسان حالی کریں، آپ کی مزاج پرسی کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کچھ مدد بھی کر دیں۔ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درخشاں پہلو ہیں، اور اسی میں اسلام کی وہ سچی تصویر پنہا ہے کہ جس کی بدولت ہم اسلام کا درست اور صحیح نظام پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کرنے کے کام تو یہ ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو نافع بنائیں، اپنی زندگیوں کو مؤثر بنائیں، اور ہم تعلیم سے بھی اپنے آپ کو روشناس کرائیں، اخلاق سے بھی اپنے آپ کو مزین اور ڈیکوریٹ کریں، تاکہ ہم جب سڑک پر چلیں تو مختلف نظر آئیں، ہم جب سڑک پر چلیں تو ایک شان امتیازی کے ساتھ نظر آئیں، لوگ ہماری طرف یہ انگلیاں اٹھا کر نہ کہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ پڑھتا نہیں، یہ مسلمان ہے، یہ گندگی کرتا ہے، پھیلاتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، بلکہ لوگوں کی انگلیاں اس طرح اٹھیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ دوسروں کے کام آتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ غریبوں کی خدمت کرتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ بیواؤں کے کام آتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہسپتالوں میں جا کر تیمارداری کرتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ میڈیکل کیمپس لگاتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ بچھڑے ہوئے علاقوں میں غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ مسلمان ہے جو ہر شخص کا خیال کرتا ہے، یہ مسلمان ہے جو محبت کرتا ہے، یہ مسلمان ہے جو حقیقت میں انسانیت کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ لوگوں کو ہمیں یہ احساس دلانا ہوگا، اور یہ احساس ہم اپنے عمل اور اپنے کردار سے دلا سکتے ہیں۔ زمانی جمع خرچ ہم جتنی بھی کر لیں، لمبی لمبی تقریریں کر لیں، لمبی لمبی ڈینگیں مار دیں، لیکن یاد رکھیے اگر عمل اور کردار نہیں بنیں گے، ہماری زندگیوں سے وہ تصویر نہیں جائے گی، تو میرے بھائیوں، اسلام کا نہ وہ پیغام جا سکے گا، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نمائندگی کا فرض ہم ادا کر سکیں۔ تو ہمیں دو باتوں پر دھیان دینا ہے۔ ہمارا پیام انسانیت کا جو کام ہے یہ بھی بنیادی طور پر دو باتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف ہم زبان سے بھی پیغام دیں، ایک طرف ہم برادران وطن کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر اکٹھا بھی کریں اور ان کے سامنے یہ باتیں کریں کہ ہمیں اوپر والے نے کیوں بھیجا ہے، ہمیں انسان کیوں بنایا گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم انسانوں کی خدمت کریں، اس دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم غریبوں کے کام آئیں، لوگوں کی خدمت کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یعنی انسانی موضوعات کو، انسانی اقدار کو، اخلاقی موضوعات کو ہم ان کے سامنے ڈسکس کریں اور ایک پلیٹ فارم پر ان کو جمع کریں، ڈائیلاگ پروگرامز کریں، کارنر میٹنگز کریں۔ اس طرح ان کے ساتھ ہم نشست و برخاست بھی کریں، اور دوسری طرف جو باتیں ہم کر رہے ہیں انہیں بروئے کار لانے کی بھی کوشش کریں، ان پر عمل درآمد کریں، ان کو پریکٹیکلائز کریں۔ ایک طرف ہم انسانیت کی باتیں کریں، اخلاق کی باتیں کریں، خدمت کی باتیں کریں، اور دوسری طرف گھروں میں دبک کے بیٹھ جائیں، عمل سے اس کا مظاہرہ نہ ہو، تو پھر یہ تو نفاق کی بات ہے۔
تو میرے بھائیوں ایک طرف باتیں بھی ہوں اور ان باتوں کو پریکٹیکلی پیش بھی کیا جائے، دوسری طرف ہم ان کو یہ دکھائیں کہ ہم ہاسپٹلس میں نظر آئیں، ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہوئے نظر آئیں، ہم غریبوں کے کام کرتے ہوئے نظر آئیں، ہم بیواؤں اور یتیموں کے کام کرتے ہوئے نظر آئیں، ہم انسانی کاموں کے اندر اور خدمت کے کاموں کے اندر سب سے آگے نظر آئیں، قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں، علم تھامے ہوئے نظر آئیں۔ تو یہ دونوں کام انشاءاللہ شانہ بشانہ جب ہوں گے تو پھر اسلام کی صحیح تصویر بھی جائے گی اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ بھی ہوگا۔ آپ غلط فہمیوں کا ازالہ یوں نہیں کر سکتے کہ آپ صرف ان کو جا کر سمجھا دیں۔ یاد رکھیے قرآن اور حدیث 99% لوگ نہیں پڑھتے، 99% لوگ ہماری اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں۔ کون ہے جو کہ جا کر قرآن مجید پڑھے؟ کون ہے جو جا کر سیرت کا مطالعہ کرے؟ ہو سکتا ہے 0.1 یا 0.10% لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہوں جو قرآن مجید، غیروں کی میں بات کر رہا ہوں، جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کر کے داخل ہوتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ معاملات کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے معاملات اتنے اچھے ہیں تو پھر وہ ہماری کتابوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پھر حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پیام انسانیت کا کام ایک طرف نازک بھی بہت ہے۔ ہم پیام انسانیت کے پلیٹ فارم پر براہ راست مذہب کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس پر موضوع ہے پیام انسانیت۔ اب اگر ہم برادران وطن کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاہب کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ فوراً بدک جائیں گے اور ایک سنجیدہ موضوع لمحے بھر میں ان کو برافروختہ کر دے گا، وہ غصے میں آ جائیں گے اور ہو سکتا ہے تصادم اور ٹکراؤ ہو جائے اور کانٹرڈکشن پیدا ہو جائے۔ آپ اپنا مذہب پیش کریں گے وہ فوراً اپنا مذہب پیش کر دیں گے، آپ اپنے عقائد پیش کریں گے وہ فوراً اپنے عقائد پیش کریں گے۔ تو پیام انسانیت کے بینر تلے ہم انسانیت کو موضوع بنائیں، انسانی اخلاق کو موضوع بنائیں، انسانی اقدار کو موضوع بنائیں۔ ہم کھلے ہوئے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کریں۔ جب ہم انسانیت کی، محبت کی باتیں کریں گے تو ہماری باتوں کو کان لگا کے سنیں گے، کیونکہ مسلمان یہ باتیں نہیں کرتے۔ جب وہ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ وہ انسانیت کی باتیں کر رہے ہیں، محبت کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جب وہ ہماری جانب متوجہ ہوں اور ہم سے معاملات کریں اور پھر ہمارے معاملات کا مشاہدہ کریں تو پھر اگر ہماری زندگیوں میں اسلام کی صحیح تصویر ہوگی تو خود ان کو احساس ہوگا کہ اسلام کیا ہے، تو پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو خود یہ احساس پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں اس پلیٹ فارم سے یہ کام کرنا ہے اور اس کام کے نتائج بہت سے ہیں، لیکن مقصد اللہ کی خوشنودی کو بنانا ہے، کیونکہ میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کر دی کہ یہ کام حقیقت میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے والا ہے، یہ کام حقیقت میں اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، وسیلہ نجات ہے، اور یہ کام حقیقت میں مقصود بالذات ہے۔ یہ کام ویسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس کام کو کریں تو دوسرے مقاصد حاصل ہو جائیں گے، بلکہ اس کام کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں گے۔ اس کام کے ذریعے ہم ویسے ہی اللہ کا تقرب حاصل کریں گے جیسے نماز پڑھ کے حاصل کرتے ہیں، جیسے روزہ رکھ کے حاصل کرتے ہیں، ویسے اس کام کے ذریعے بھی حاصل کریں گے۔ اور پھر اس کے جو دوسرے نتائج ہیں، جو عالمگیر نتائج ہیں، وہ بھی انشاءاللہ انتہائی ثمر آور ہوں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ادارے بھی محفوظ ہو رہے ہیں، ہماری عوام بھی محفوظ ہو رہے ہیں، اور ہماری مساجد بھی محفوظ ہو رہی ہیں، کیونکہ جب اسلام کی، مسلمانوں کی صحیح تصویر دوسروں کے سامنے جائے گی تو وہ خود، یعنی دشمن خود دوست بن جائیں گے۔ اور تو جو شعر مشہور ہے کہ کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے، کہ جو کعبے کو ڈھانے والے تھے، منہدم کرنے والے تھے، وہ خود اس کی پاسبانی کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جو دشمن ہیں، جو ہمارے درپے تھے، ہماری جان کے درپے تھے، وہ خود ہمارے محافظ اور نگہبان بن جائیں گے۔ طریقہ صرف ایک ہے، جو طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کر کے دکھایا، اپلیکیبل طریقہ ہے، کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ آپ کے صحابہ نے اسی طریقے کو بنیاد بنا کر اسلام کا پیغام پوری دنیا میں عام کیا، ہمیں بھی اسی طریقے کو بنیاد بنانا ہے اور اپنے اخلاق کو پیش کرنا ہے، اسلام کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نمائندگی کرنی ہے۔ میں مزید لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ جو باتیں کہی گئیں، اس سے پہلے بھی باتیں کہی گئیں اور اب جو باتیں کہی گئیں، ان تمام باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پیام انسانیت کے کام میں دامے درمے سخنے ہم شامل ہوں گے۔
صرف باتوں کے ذریعے نہیں بلکہ اعمال کے ذریعے بھی ہم شامل ہوں گے، اور اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت اس کام کے لیے بھی مختص کریں گے تاکہ ہم سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو رول پلے کر سکیں اور اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ دین کی بھی خدمت کا کوئی کام کر سکیں، معاشرے کی بھی خدمت کا کوئی کام کر سکیں، اسلام کی خدمت کا کوئی کام انجام دے سکیں۔ یہی باتیں آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی تھی۔ امید ہے کہ جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل کیا جائے گا، اور ان باتوں کے نتیجے میں انشاءاللہ یہاں پر ایمان کی باد بہاری چلے گی، اسلام کی صحیح تصویر اس علاقے میں پہنچے گی، ایک ایک شخص تک پہنچے گی، اور یہ لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔